اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام العصر علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وأیدہ بروح القدس یا رب العالمین اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ مکن لہ دینا الذی ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ولادت و سعادت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ تمام مومنین کرام و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے۔ بہت عظیم مہینہ جس میں ہم قرار پائے ہیں اور اس سے عظیم تر ایام جو انتظار میں ہیں اور انسان کی طرف مومنین کی طرف آ رہے ہیں تدریجاً۔ شہر الرسول ماہ شعبان ہے و شہر اللہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں دیگر برکات و نعمات کے ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالی نے ہدیہ اہل ایمان کو عطا کیا ہے، وہ احسان عظیم کیا ہے، اور وہ اعیاد شعبانیہ ہیں اور مولود شعبان، اور سب سے بڑھ کر عید شعبانی میں افضل الاعیاد میلاد مسعود منجی عالم بشریت امام المومنین و امام المسلمین و امام الانس والجن حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اس روز کی مناسبت سے بہت سارے موضوعات ہیں جو روز کا تقاضا ہے، لیکن اہم مناسبت یہی مولود یوم اور ان سے متعلق کچھ مطالب آپ کی خدمت میں جتنا وقت ہے عرض ہوں گے۔ مہدویت اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، اور خصوصاً مکتب تشیع میں، لیکن دیگر دینی و اسلامی تعلیمات کی طرح معارف کی مانند یہ رکن دین ناشناختہ ہے، اور نہ صرف ناشناختہ ہے بلکہ کسی حد تک غفلت کی وجہ سے و دیگر عوامل کی وجہ سے مسخ ہوا ہے یہ موضوع۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب کے آغاز میں اپنی طالب علمی کے زمانے کی ایک یادداشت ذکر فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ
جب میں دین کا طالب علم بنا، پڑھنے کے لیے آیا اور کتب کے اندر میں نے دین کو مشاہدہ کیا، ابھی ابتدائی تعلیم میں نے دین کی حاصل کی تھی، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ حقیقی دین جو قرآن میں ہے، سیرت میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، تاریخ میں ہے، اس میں اور جو دین لوگوں کے پاس ہے، معاشرے میں ہے، جس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ وہ کتابوں کا دین، قرآن کا دین، سیرت و سنت کا دین کچھ اور ہے، اور لوگوں کی پریکٹس میں آیا ہوا دین بالکل مختلف ہے۔ اتنا مختلف ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک دین کی دو شکلیں ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دو دین ہیں الگ الگ، یہ کسی اور نے دین بنایا ہے اور وہ کسی اور نے دین بنایا ہے۔ حقیقت ایسے ہی ہے کہ جو دین لوگوں تک پہنچا ہے اور لوگوں نے پکڑا ہے اور اپنایا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے اور پابند ہیں اس کا حقیقی دین سے بہت فاصلہ ہے۔ میں یوں کہوں گا عوامی دین جو عوامی مبلغین نے اور عوامی خطباء نے عوام کو بتایا ہے وہ اور ہے۔ چونکہ اسلامی مبلغین کو فرصت نہیں ہوئی، موقع نہیں دیا گیا، مبلغین اسلام تقیے میں رہے، خوف میں رہے، مصلحت اندیشی کا شکار رہے، کسی بھی وجہ سے انہیں یا موقع کم ملا یا انہوں نے مصلحت نہیں سمجھی حقیقی دین کی تبلیغ کریں۔ عوامی مبلغین نے عوامی چیز کی پرچار فوراً کر دیا، بغیر کسی تقیہ کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف و ڈر کے، بغیر کسی رکاوٹ اور معنی کے، بلکہ عوام کی تائید سے، وہ عوام کی مدد سے انہوں نے بھرپور طریقے سے عوامی دین پھیلا دیا۔ وہ مبلغین اسلام اس حالت میں رہے، لیکن مبلغین عوام کے اندر انہوں نے جو ذہنوں میں بٹھا دیا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہر موضوع اس آفت کا شکار ہوا ہے۔ نمونے کے طور پر آج کا موضوع جو مد نظر ہے مہدویت۔ مہدویت سے مراد، مہدویت بنیادی طور پر امامت کا ایک مصداق ہے اس عصر میں۔ مہدویت عنوان ہے امامت کا اس عصر میں۔ اس سے پہلے امامت کا نظام یعنی عصر غیبت سے پہلے و عصر امام حجت سے پہلے امامت ہی کا نظام تھا، لیکن مہدویت کے عنوان کے تحت نہیں بلکہ اور عنوان کے تحت تھا۔ جو بھی اپنے وقت کے امام تھے ان کی امامت و ان کی پیشوائی کے عنوان کے تحت تھا۔ جس طرح آپ سنتے ہیں تاریخوں میں آج بھی یہ اصطلاح موجود ہے اور استعمال بھی کی جاتی ہے، علوی۔ علویت امامت ہی کا ایک عنوان ہے۔ دو گروہ پیش کیے جاتے تھے، علوی اور اموی۔ وہ لوگ جو بنو امیہ کے پیروکار و تابع تھے انہیں اموی کہا جاتا تھا، اور ان کے مقابلے میں علوی یعنی نظام امامت کے معتقد، اعتقاد امامت رکھنے والے۔ لیکن چونکہ امامت کا مصداق علی علیہ السلام کی صورت میں تھا اس لیے علوی کہلاتے تھے یہ لوگ، اور بعد میں یہی نام چلتے رہے۔ عمومی نام علوی ہی ہے، آج بھی علوی کہتے ہیں، علی علیہ السلام کے پیروکار علوی کہلاتے ہیں۔ کسی خاص علاقے میں البتہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنی نجات و نسل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جیسے سوریہ میں ہے کہ علی اللہی، وہ بھی اپنے لیے علوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو کہتے ہیں علی اللہ ہیں ان کو بھی علوی کہا جاتا ہے، لیکن یہ خاص اصطلاح ہے۔ بالعموم تاریخ کی کتابوں میں علوی پیروئے امامت کو کہا جاتا تھا، اور امامی بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو امامت کا معتقد و پیروکار ہو۔ اس عصر میں مہدوی و مہدویت ہے امامت کا عنوان۔
مہدویت کا تذکرہ باقی تمام عناوین سے منفرد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ اسلام میں سے شروع سے ہی، ابتدا سے ہی دین کی الف با جب رسول اللہ پڑھا رہے تھے امت کو، اسی میں مہدویت کا ذکر بھی فرماتے تھے. جبکہ امام حجت سے پہلے کے ائمہ بیچ میں اور بھی ہیں، علی علیہ السلام سے لے کر امام حجت تک بیچ میں 10 امام ہیں، ان کا تذکرہ کم ہے یا نہیں ہے، لیکن مہدویت کا تذکرہ زیادہ ہے. ان کا تذکرہ اس عنوان سے ہے رسول اللہ کے کلام میں کہ میرے بعد میرے اتنے خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، ان کے نام تک بتائے ہیں، خصوصیات بتائی ہیں، لیکن ان کے عصر اور ان کی امامت کے لیے کوئی خاص عنوان نہیں ذکر ہوا، لیکن اس عصر کے لیے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوا. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں، خطبوں میں مہدویت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، اور باقی ائمہ سب گویا ایک طرح سے ائمہ اطہار و رسول اللہ، جس طرح اللہ نے رسول اللہ کو مبلغ اسلام کے طور پر مبعوث کیا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، بلغ ما انزل الیک. یہ بعد میں عوام کی مدد سے کچھ لوگوں نے تبلیغ کینسل کر دی ہے، ممنوع قرار دی ہے، ورنہ اصل انبیاء کا اصل کام تبلیغ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وما علی الرسول الا البلاغ. رسول ہے ہی تبلیغ کے لیے، مبلغ ہے. لیکن ظاہر ہے آبا اور انبیاء ہمیشہ آپس میں دو لشکر آمنے سامنے رہے ہیں عوام کے لیے. ایک طرف عوام کے انبیاء ہیں، ایک طرف عوام کے سامنے آبا ہیں، اور ہمیشہ انبیاء کو آبا کے سامنے آنا پڑا، اور لوگوں نے ہمیشہ انبیاء پر آبا کو ترجیح دی ہے. جب بھی انہیں انبیاء کی بات بتائی گئی اور ان کے ذہنوں میں پہلے سے آبا کی بات بیٹھی ہوئی تھی، تو فیصلہ کرنے میں انہوں نے آبا کی بات کو ترجیح دیا. قرآن میں 10 آیات اس موضوع کے بارے میں ہیں. جیسے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. انبیاء آ کر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے دین، اس کی طرف تم آ جاؤ. جواب یہ دیتے تھے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. جو ہم نے اپنے آبا سے، بڑوں سے، پہلے والوں سے لیا ہے وہ کافی ہے. انبیاء کو یہ جواب دیتے تھے کہ آبائی عقیدہ، آبائی رسم، آبائی طریقہ، آبائی فرامین یہ کافی ہے ہمارے لیے. اور اس میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ خراب کرنا چاہتے ہیں ہمارا دین، ہمارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. حضرت شعیب کو کہتے تھے تم ہمیں خراب کرنے آئے ہو، ہمارے اعمال باطل کرنے آئے ہو. ہم اتنے خلوص کے ساتھ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، پوجتے ہیں، چومتے ہیں، آ کر شک ڈالتے ہو ہمیں بتوں کے بارے میں. آپ حضرت لوط کو کہتے تھے کہ عجیب و غریب باتیں کہتے تھے حضرت لوط کو، اور کہتے تھے ہم آپ کو نکال دیں گے اپنی بستی سے اگر آپ نے ہمارے دین کے مقدسات کے بارے میں کچھ کہا. اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مختلف آیات میں. مثلا قوم ہود، حضرت ہود کو اتنے برے الفاظ سے قوم نے یاد کیا، اپنی قوم نے کہا کہ ہماری نظروں میں تو آپ گمراہ ہو، آپ کا عقیدہ بھی خراب ہے، آپ کا عمل بھی خراب ہے، آپ کی سوچ بھی خراب ہے. نبی خدا کو کہتے تھے. یہ قرآن کے اندر ساری آیات موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں. انبیاء جب آئے لوگوں کے ذہنوں میں آبا کا ذخیرہ، آبا کا دین بیٹھا ہوا تھا، رچا ہوا تھا، جمع ہوا تھا. اور ایک بات بھی بعضوں نے انبیاء سے نمونے کے طور پر ایک بات بھی نہیں مانی. کہا آبا کا سلسلہ کافی ہے. انا وجدنا آباءنا علیہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ ہوا کہ انبیاء نے ان لوگوں کو آ کر الہی نظام دیا، آبائی نظام ان کے مقابلے میں تھا. اس وجہ سے عوام کے پاس آبائی سلسلہ اور
آبائی دین کے مبلغ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ عوام کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں، آبائی بات کرتے ہیں، الہی بات نہیں کرتے، انبیائی بات نہیں کرتے. انبیاء بھی اسی لیے مشکل میں پڑ جاتے تھے چونکہ عوامی مزاج سے ہٹ کے بات کرتے تھے، عوامی مزاج کے مطابق بات نہیں کرتے تھے، چونکہ قرآن نے روکا ہوا تھا، نہ کہ انہیں آتی نہیں تھی بات کرنا. انبیاء جانتے تھے ہر ایک سے بہتر عوامی مزاج کی باتیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ انبیاء کے لیے یہ قدغن لگائی ہوئی تھی، پابندی لگائی ہوئی تھی کہ لا تتبع اہواءہم، خبردار ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی مرضیوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی اہوا کے پیچھے نہیں چلنا، ورنہ فساد ہو جائے گا زمین و آسمان کے اندر. ایک لمحے کے لیے بھی ذرا برابر اگر آپ نے ان کی اہوا کی پیروی کی، فساد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز تبلیغ دین سے، چونکہ وحی خدا نازل ہوئی اور رسول اللہ کی مأموریت اس وحی کو دریافت کرنا اور اس کو تبلیغ کرنا تھا. دریافت میں بھی اور تبلیغ میں بھی توحید پہلا رکن تھا، اور توحید روح بن کر تمام دین کے اندر موجود ہے، جاری و ساری ہے. سارا دین توحیدی ہے، ہر بات دین کی توحیدی ہے. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ دین کی بات ہے یا نہیں تو اس کے اندر توحید دیکھ لو کہ توحید کی مقدار کتنی ہے. اگر توحید کا رنگ پایا جاتا ہے یہ دین کی بات ہے، اگر اس کے اندر توحیدی ذائقہ موجود نہیں ہے، شائبہ نہیں ہے، آپ سمجھے یہ دین نہیں ہے. صبغت اللہ، رنگ خدا، ہر چیز کے اوپر اللہ نے رنگ خدا چڑھا دیا ہے. اب آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ یہ الہی ہے، دینی ہے یا نہیں، بہترین کسوٹی اور پیمانہ آپ کے پاس یہ ہے کہ اس میں توحید کا رنگ دیکھ لیں کتنا ہے اس کے اندر توحید کا رنگ. اگر ذرہ برابر شرک ہوا اس کے اندر وہ دین نہیں ہے. ذرہ برابر 99% توحید ہے، وہ 1% شرک، وہ دین نہیں ہے. چونکہ دین خالص ہے، الا للہ الدین الخالص، خالص دین، خالص توحید محض خدا کے لیے ہو وہ دین کی بات ہے. لیکن جو محض خدا کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے اور غیر خدا کے لیے ہو، وہ دینی بات، وہ دینی کام نہیں ہے. کچھ بھی کرے انسان، لوگوں نے مسجدیں بنائی، خدا نے کہا ضرار ہے. لوگوں نے کعبہ دھویا، کہا نہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. زائرین کو کھانا کھلایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ نہیں ہے بڑا افضل عمل. جو کچھ کیا کسی نے، چونکہ اس کے اندر خلوص کم تھا، خالص چیز نہیں تھی. اگر خلوص اس میں آتا فقط خدا کے لیے، یہ دین کی چیز تھی اور دین کی افضل چیز تھی. نزول دین اور تبلیغ دین میں امامت رکن اصلی کے طور پر رہا ہے. پہلا رکن توحید ہے اور اہم ترین رکن دین کا ایک امامت ہے. توحید کے ساتھ ساتھ، نبوت کے ساتھ ساتھ اور ارکان دین کے ساتھ ساتھ، تسلسل کے ساتھ، وقفے کے بغیر امامت کا نزول بھی ہے اور امامت کی تبلیغ بھی ہے. رسول اللہ کے زمانے تک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید مسلسل امامت کی یاد دہانی کرا رہا ہے. آیات کے بعد آیات، سورتوں کے بعد سورتیں، بیان کے بعد بیان، ذکر کے بعد ذکر، کہ لوگ امامت کو فراموش نہ کریں، امامت کو بھول نہ جائیں. یہ نہ ہو کہ امامت ان کے ذہنوں سے نکل جائے، چونکہ یہ خدشہ تھا، یہ کھٹکا تھا، اور ایسا ہوا بعد میں. قرآن کریم کی ایک آیت جو میں پہلے سابقہ مجالس میں کافی عرض کی ہے مومنین کی خدمت میں، ان آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے تم کیا کرو گے؟ افا ان ماتا او قتلا، اگر یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم یہ رسول کا راستہ، یہ تعلیمات، یہ دین چھوڑ کر واپس
اسی جاہلیت و جہالت کی حالت پہ جا پہنچو گے؟ آیا واپس وہیں چلے جاؤ گے؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے جن کو رسول اللہ دین سکھا رہے ہیں کہ بھائیو، ساتھیو، تم رسول اللہ کے ساتھ تو دیندار کہلا رہے ہو، یہ بتاؤ رسول اللہ کے بعد کیا کرو گے؟ تم جاری رکھو گے اس راہ کو یا چھوڑ جاؤ گے؟ قرآن پوچھ رہا ہے کہ عقب میں چلے جاؤ گے، انقلاب عقبی کرو گے، واپس لوٹ جاؤ گے، یا اس راہ نبوی کو جاری رکھو گے؟ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی تاریخ وہ آپ کو بتائے گی کہ امت رسول اللہ کے بعد اس نے عقب نشینی کی جس طرح قرآن کریم نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ تم عقب نشینی کرو گے راہ رسول اللہ سے یا پیش قدمی کرو گے، آگے بڑھو گے، جہاں تک سلسلہ رسول اللہ نے پہنچایا ہے اس سے لے کر تم اس سے آگے بڑھو گے، نہ کہ اسے محفوظ رکھو گے۔ امت کا کام میراث رسول کو محفوظ رکھنا نہیں ہے، بلکہ میراث رسول کو لے کر آگے بڑھانا ہے، اس کے مقصود تک، اس کی منزل تک پہنچانا ہے اس کو۔ لیکن قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے رسول کے بعد؟ عقب میں لوٹو گے، عقبی انقلاب کرو گے، یا نبوی راہ کو آگے جاری رکھو گے، پیش قدمی کرو گے آپ؟ خوب آپ سب سنتے ہیں، گواہ ہیں کہ امت رسول اللہ نے رسول اللہ کے بعد پہلی عقب نشینی کی اسی دن جس دن رسول اللہ اس دنیا سے گئے۔ آنکھ بند ہوئی، جسد مطہر دفن نہیں ہوا ابھی، پہلی عقب نشینی امت نے کس سے کی؟ نماز سے نہیں کی، قرآن سے نہیں کی، روزہ و عبادت سے نہیں کی، کسی اور چیز سے نہیں کی، توحید سے نہیں کی، فقط امامت سے کی۔ پہلی عقب نشینی امت نے امامت سے کی، اور اس دن سے جن اماموں نے، جن پیشواؤں نے عقب نشینی کی، عقبی انقلاب کے لیڈر جنہوں نے امت کو کہا کہ واپس پلٹو بھائی، رسول اللہ کی راہ کو آگے نہیں بڑھانا، آگے نہیں جانا، امامت کے بغیر ہم نے دین کا سلسلہ آگے چلانا ہے، انہوں نے ایسی سنت قائم کی۔ یہ عجیب بات ہے، جو کچھ انہوں نے سنتیں قائم کی آج تک سب ان پر سختی سے پابند ہیں۔ مثلا کچھ لوگ تھے جنہوں نے مستحب نماز دین میں ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، مستحب نماز۔ اب یہاں بہت سارے مسائل فقہی پیش آتے ہیں۔ عید کی نماز اصل میں واجب ہے، عصر غیبت میں شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ امام نہیں ہے اس لیے نہیں ہے واجب، ورنہ اصل میں واجب ہے۔ نماز عیدین، عید فطر و عید قربان، دونوں کی نماز واجب ہے، جمعہ واجب ہے۔ لیکن فقہا استنباط کرتے ہیں دلائل شرعیہ سے کہ چونکہ اس زمانے میں امام معصوم نہیں ہے، لہذا مستحب ہیں یا واجب تخیری ہیں یا واجب دیگر ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں، اصل واجب ہیں یہ چیزیں۔ خب آپ توجہ فرمائیں کہ مستحب نماز جماعت سے پڑھنا یہ سنت قائم کی، شیعہ نہیں پڑھتے لیکن دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے سنت قائم کی۔ ہم کہیں پر رسول اللہ نے نہیں کی، منع کیا، کہتے ہیں بے شک کریں، جب بڑے بزرگوں نے کر دی ایک سنت قائم تو ہم کیوں ہونے والے ہیں پیچھے ہٹنے والے؟ لہذا مستحب نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سنت ہے، ابھی تک جاری ہے۔ اسی طرح امامت کو کہا نہیں، امامت سے نہیں چلانا نظام، الیکشن سے چلانا ہے، اور طریقوں سے چلانا ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہو گئے ساتھ۔ امامت سے نہیں چلانا نظام، حکومت امامت کی نہیں ہوگی، امام حاکم نہیں ہوگا، لوگوں کا منتخب نمائندہ حاکم ہوگا۔ امامت کی عقب نشینی آج تک جاری ہے، 1400 سال تک جاری ہے، 1436 سال ہجرت کو ہو گئے ہیں، ویسے 1449 سال بعثت کو ہیں، 1449 سال چونکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت نے امامت سے عقب نشینی کی، اور آج تک امامت کے بغیر ہیں۔ امامت رکن ہے، اساس ہے، لیکن بطور نظام نہ بطور عقیدہ۔ امامت کے کئی تصورات ہیں، کئی تفسیریں ہیں۔ عوامی مبلغین عوام ایک طرح سے امامت پیش کرتے ہیں، مبلغین اسلام ایک طرح سے امامت پیش کرتے ہیں، اور ہر طبقے کا پیشوا و مبلغ ایک طرح سے امامت کی تفسیر کرتا ہے۔ یہی ابھی آپ کی خدمت میں نے ایک بہت اہم
متن قرأت کیا ہے دعائے شریف افتتاح کا۔ اس دعائے شریف میں جو ابھی تعارف کرواؤں گا، میں نے جو سرنامہ کلام جو جملات نورانی پڑھے ہیں، ان میں ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ کل گزشتہ شب کی گفتگو میں وہ آیت سرنامہ کلام قرار دی تھی۔ یہ آیا سورہ نور کی آیت ہے، آیا 55، جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا اہل ایمان کو کہ ہم تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور خدا کا پسندیدہ دین تمہارے لیے اسے مضبوط و محکم و مستحکم کریں گے۔ اور تیسرا وعدہ خدا کا ہے، لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا، اور خوف و ہراس کے بعد امن و امان تمہارے لیے قائم کریں گے۔ یہ 3 وعدے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو دیے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کو ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کو کہ دین تمہارا، حاکمیت اس کی ہوگی، تمکین ہوگی، تمکین دین۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ یہ خطر و یہ ناامنی ختم ہو کر امن و امان خداوند تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قائم کر دے گا۔ آج ہم جائزہ لیں کہ ہر نظام دنیا میں قائم ہے، ہر نظام کسی نے بھی بنایا ہے، پارلیمان نے بنایا ہے، وہ شرق میں بنا ہے، وہ غرب میں بنا ہے، بشر نے بنایا ہے، وہ مدینہ میں بنا ہے، وہ کہیں بھی بنا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل کہیں موجود ہے۔ امامت کی طرف رجحان نہیں، کیوں نہیں؟ کہ امامت کے تصورات عوام نے اور عوامی مبلغین نے دیا کہ یہ امامت ہوتی ہے، ایک تصور علماء نے دیا، لیکن علماء عقائد نے کلامی امامت، ایک ہے صوفی امامت۔ اکثر جو شیعہ کے ذہن میں جو تصور پایا جاتا ہے یہ صوفی امامت کا ہے۔ قرآنی امامت الگ ہے، قرآنی امامت کا چہرہ ہلکا سا علامہ اقبال کے کلام میں نظر آتا ہے۔ صوفی امامت عام ہے، ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، تذکرے بھی ہیں، شعر و شاعری و سب کچھ۔ صوفی امامت یہ ہوتی ہے کہ صوفیاء کے ہاں بہت ہی مقدس شخصیات جو قطب ہیں، جو ابدال ہیں، جو بڑے اعلی منزلوں پر فائز ہیں، جو عالم ملکوت میں ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن زمین سے کوئی سروکار ان کا نہیں ہے، زمین پر کوئی اختیار ان کا نہیں ہے۔ یہ صاحب کرامات ہوتے ہیں، یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے معجزے سرزاد ہوتے ہیں، اور ہمیں ان سے ضرور مرتبط ہونا چاہیے، متمسک ہونا چاہیے اپنی روزمرہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ بیمار ہو جاؤ تو ان کے پاس ہو، یہ ہاتھ پھیریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بے اولاد ہو ان سے مانگو، یہ اولاد دے دیں گے۔ اگر بزنس نہیں چل رہا ان سے دعا کرو، بزنس چل جائے گا۔ اگر کوئی اور کام کرنا چاہتے ہو برکت کے لیے ان کے پاس آ جاؤ۔ جس طرح ان کے مرشد، پیر، بزرگ، مانوی شخصیات پوری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور ممکن ہے یہاں اہل مجلس میں بھی بہت سارے شاید اس مقام عالی پر فائز ہوں، یا ممکن ہے کسی کے مرید ہوں، بیعت کی ہوئی ہو کسی کی، شناختہ شدہ شخصیات ہیں۔ اگر یہ وفات پا جائیں ان کے مزار زندگی سے بھی زیادہ، ان کی قبریں زیادہ کرامت کی جگہ بن جاتی ہیں۔ یعنی جب زندہ تھے اتنی کرامتیں نہیں دکھاتے تھے، جب وفات پا گئے ان کے مزاروں پر زیادہ کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہ صوفیت ہے، یہ صوفیت کا تصور ہے کہ ایسی مانوی شخصیات کی بشر کو ضرورت ہے جو حکومت میں نہیں ہوں گے، حاکم نہیں ہوں گے، قاضی نہیں ہوں گے، اور کوئی کام
دنیاوی، چونکہ دنیا سے دور ہونا ضروری ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. سیاست و حکومت دنیا ہے، عدالت و قضاوت دنیا ہے، معیشت و معاشرت دنیا ہے. یہ مقام نصیب ہوتا ہے یہ سب کو چھوڑنے سے. یہ مقام عظما، یہ مقام معنوی، قطب و ابدال، اور انسان پاک و پاکیزہ بنتا ہے جب دنیا چھوڑ دے. دنیا کی وجہ سے تو یہ مقام نہیں ملتا. اور یہ مقام جب انسان دنیا چھوڑ کے حاصل کرتا ہے، دنیا داروں کے مسائل حل کرتا ہے. جب صاحب کرامت بن جاتا ہے صوفی تو جتنے مسائل حل کرتا ہے وہ سارے دنیاوی مسائل حل کرتا ہے. دنیا چھوڑنے سے اس کے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ ہر ایک کے مسئلے حل کرتا ہے. روٹھے ہوئے شور منا لیتا ہے، روٹھی ہوئی بیویاں منا لیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، کم تنخواہوں والوں کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے، پروموشن ہو جاتا ہے، ہر قانونی غیر قانونی کام وہ ہو جاتا ہے، سب کو سب کے قدموں میں لے آ جاتا ہے، بہو کو مدد دیتا ہے، ساس کو تسخیر کرنے میں، ساس کو تعویذ دیتا ہے بہو کو تسخیر کرنے میں. دنیا اس نے چھوڑی، مانوی مقام حاصل کیا اور حل کر رہے سارے دنیاوی معجزے دکھا رہا ہے. لوگوں کو خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہا، یہ روزمرہ کے کام کر رہا ہے، ان کے کام کاج نکال رہا ہے. یہ نہیں کہ بشر کو خدا بتا رہا ہے کہ میں تجھے خدا سے ملاتا ہوں. تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے. یہ امامت کا تصور صوفیت کا ہے، قرآن کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے، ائمہ اطہار کی تبلیغ کا نہیں ہے. یہ تصور امامت، امامت قرآنی سرپرستی ہے، امامت قرآنی پیشوائی کا نام ہے، امامت قرآنی انسان کی زندگی کے اختیار کا نام ہے. ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں کہ جس کو اختیار دے دیا جائے. بچے کا ولی باپ ہے، بچے کا ولی باپ یہ نہیں ہے کہ اس کو تعویذ دے گا. بچے کا ولی باپ یہ نہیں ہے مانا اس کا کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا بخار ختم ہو جائے گا. باپ 1000 ہاتھ پھیرے، ماں کے ہاتھ پھیرنے سے پھر بچے کو کچھ تسکین محسوس ہوتی ہے بیماری میں، اور باپ کے ہاتھ پھیرنے سے شاید ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن باپ ولی ہے. پھر بھی ولی کا مطلب اختیار اس کا ہے، اختیار باپ کو دیا ہے بچے کا. اس نے تیرے فیصلے کرنے ہیں، اس نے تجھے حکم دینا ہے، اس نے تجھے روکنا ہے، اس نے تجھے منع کرنا ہے، اس نے تجھے سب کچھ دینا ہے. بس یہ ولی ہے تیرا. اسی طرح زوجہ کا ولی شوہر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں فقیر کا ولی قیم حاکم شرع ہے، اموال کا ولی، اوقاف کا ولی، وقف کا ولی، بیت المال کا ولی. ہر چیز کو ولایت سے حل کیا گیا اور چلایا گیا ہے، ہر شعبے کا ولی بنایا گیا ہے. ولی سے مراد یعنی اختیار دیا گیا. جیسے آپ متولی کہتے ہیں، کبھی کبھی ہم خود بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد کا متولی ہے، یہ امام بارگاہ کا متولی ہے. کس نے بنایا؟ وہ ہم نے بنایا ہے. آپ بنا سکتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے، ہم نے بنا دیا ہے. بس ہمارے بنانے سے بن جاتا ہے، ہم نے بنا دیا ہے. ولی ولایت اختیار کا نام ہے. امام ولی ہے یعنی اختیار، با اختیار ہے. صوفیوں کا مرشد با اختیار نہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. لوگوں کی بزنس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، صرف برکت کے تعویذ دے، صرف کرامتیں دکھائے. اگر یہ ولی یہ جیسے بچہ مانگا، جیسے بچے کی شفا مانگی، اگر یہ کہہ دے کہ اپنے بچے کو داخلہ فلاں جگہ دو، نہیں مانتے اس کی بات، چونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اختیار داخلے کا اختیار ہمیں ہے، بچے کا ایڈمیشن کہاں ہونا ہے. آپ صرف یہ کرو کہ جہاں ہم نے اس کو ایڈمٹ کروایا ہے پاس ہونے کا تعویذ دے دو. آپ مرشد ہو، آپ مانوی ہستی ہو، شخصیت ہو. داخلے میں مداخلت نہ کرو. ہم نے کہاں اس کو داخل کرانا ہے، ہم نے کہاں اس کو بھیجنا ہے. اللہ نے جو امام بنایا وہ صوفیوں کا امام کی طرح نہیں ہے بے اختیار. ایسا مانوی کا ولی جو لوگوں کو صرف دنیاوی مسائل حل کر رہا ہے، بلکہ خدا نے ان کو اختیار دیا. بشر کی زمام، مومنوں کی زمام میں زندگی ائمہ کو سپرد کر دی. آپ ہیں ان کے متولی اور آپ ہیں ان کے ولی اور والی. یہ امامت کی روح ہے، یہ حقیقت امامت ہے. اس لیے قرآنی امامت جدا ہے اور عوامی امامت الگ ہے، و صوفی امامت الگ ہے. مہدویت امامت کا ایک اہم چیپٹر ہے، بہت ہی اہم ہے، خصوصاً اس زمانے میں، چونکہ ہے ہی اسی زمانے کے لیے بہت اہم ہے.
وہ سبق جو نہ کوئی پڑھاتا ہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور نہ ہی چھیڑتا ہے کوئی اس موضوع کو. خوب آج آپ مجبور ہیں چند جملے اس پر سننے کے لیے، چونکہ اختتام محفل تک آپ نے یہاں انشاءاللہ تشریف رکھنی ہے. خوب آپ کی اس مجبوری سے میں فائدہ اٹھا کر چند جملے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مہدویت، امامت، یہ کا نام ہے اس عصر کے لیے، یعنی اللہ کے نظام کا نام مہدویت ہے. اللہ کے نظام حکومت کا نام، نظام سیاست کا نام، نظام انسان کا نام، نظام اسلام کا نام، نظام ایمان کا نام مہدویت ہے. کہ امامت کے ذریعے آپ نے مہدویت، عزیزان اللہ کا نظام، لیکن کون سا نظام؟ نہ آپ کے گھر کے لیے فقط، آپ کی قبر کے لیے فقط. جیسا شیعوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ امامت قبر کے لیے ہے، چونکہ مولا علی کا وعدہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ قبر میں ملیں گے. دنیا میں ہم ایم پی اے، ایم این اے، پرائم منسٹر، چیف منسٹر یہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارا نظام چلائیں گے. چونکہ حکومت ان کی ہے، آپ کی تو نہیں ہے حکومت. ہم دنیا میں آپ سے رہ کر، آپ کے ساتھ رہ کے کیا ملے گا؟ جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے ان کو کیا ملا؟ جو کی روٹی. تو دنیا تو ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو، ناکے پہ جب پھنسیں گے وہاں پر آپ آ جانا منکر نکیر کے سامنے. لہذا قبر میں مولا علی کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ وہاں سے آپ آ کے ہمیں چھڑا لیں. لیکن یہ ہمارا اپنا عوامی ذہنیت ہے، اور عوامی مبلغین نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی ہے. اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی درمیان میں اس سب کا اختیار خدا نے امام کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں کا اختیار یہ ولی رکھتا ہے. اس نے جو اس نے کہنا ہے تمہیں وہ انجام دینا ہے. امامت آپ کے شہر کے لیے، امامت آپ کے ملک کے لیے، امامت پورے عالم و پورے جہان کے لیے اللہ کا نظام ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان و اہل عمل صالح کے ساتھ کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور وہ اعمال بجا لو جو خدا نے تمہارے فرائض رکھے ہیں، مقرر کیے ہیں. وعدہ خدا کا کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ خدا تمہیں حاکم بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، وارث زمین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے خدا نے یہ کام کیا ہے. پوری زمین کا وارث، نہ صرف ایک محلے کا، ایک شہر کا، ایک انجمن کا یا ایک بلڈنگ کا، پوری زمین اہل مومنین کے لیے خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ مومنین کو کہ تم خلیفہ، تم حاکم، تم رہنما اور پیشوا دنیا کے بنو گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے دین کو خدا محکم و مستحکم و مضبوط کرے گا، ایسا کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکے گا. کل شب اس آیا کی ہلکی سی تشریح کی تھی، آج نہیں کرتا، وقت نہیں ہے. اور تیسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ خوف و خطر و ہراس و ڈر سب ختم کر کے وَلَا يُبَدِّلَنَّ الْخَوْفَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور خطر و ناامنی یہ سب ختم کر کے اور امن قائم ہو جائے گا پوری زمین کے اوپر. سب جانتے ہیں کہ یہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے. پوری زمین کے اوپر ایسا نظام برپا نہیں ہوا جس میں مومنین کی پوری زمین پر حکومت ہو. مومنین کی زمین پر حکومت نہیں ہے. مومنین کی اپنے گھروں کے اوپر ایمان کی حکومت نہیں ہے. مومنین کی اپنے شہروں میں حکومت نہیں ہے. لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ وعدہ یہ ہے اللہ کا کہ پوری زمین پر حاکمیت ہوگی اور دین کی حاکمیت ہوگی. دین حاکم ہوگا مضبوط و استوار، اور پھر خوف و ہراس ختم ہو کر امن قائم ہو جائے گا. یہ پوری زمین کے لیے، یعنی پورے عالم کے لیے، پورے جہان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے یہ وعدہ دیا ہے. اس وعدے کے پورا ہونے میں ایک حصہ مومنین کے حوالے کر دیا اور ایک شعبہ اس کا اللہ نے فرمایا وہ میرا وعدہ ہے. کچھ مومنین کا کام ہے اور کچھ میرا وعدہ ہے. جب مومنین اپنا مرحلہ پورا کر دیں گے وعدہ خدا پورا ہو جائے گا.
آپ سب شاہد ہیں، گواہ ہیں اور جانتے ہیں، مطالعہ کیا ہوا ہے، نہ بھی کیا ہوا ہو اتنا معلومات سب کو ہیں کہ آج تک ایسی حکومت عالمی و جہانی الہی قائم نہیں ہوئی جس کی طرف قرآن نے ارشاد فرمایا ہے و رہنمائی کی ہے. اس کو ابھی ہونا ہے پورا. علماء شیعہ و سنی سب متفق ہیں کہ یہ حکومت قائم ہوگی، یہ بعد میں قائم ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وہ مبلغین ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ اس کو فٹ کرتے ہیں. میں کل بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت آئندہ کے لیے نہیں بلکہ ماضی کے لیے اتری ہے، اور انہوں نے عجیب و غریب تفسیر اس کی ہے کہ اشارہ کیا. میں یہاں اس طرف نہیں جاؤں گا. عزیزان، مہدویت اللہ کا عالمی نظام امامت ہے، اور یہ مہدویت کی امانت، یہ امامت کا نظریہ و نظام امانت کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے، شیعہ کو دیا گیا ہے. نہ اس لیے کہ اس کو مسخ کریں اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں اور اس سے فقط کرامات دنیا حاصل کریں، بلکہ اس نظریہ کے لیے نجات پوری بشریت و امت کے لیے حاصل کریں. یہ عالمی حکومت کا نظام ہے، پوری زمین کے لیے نظام ہے، نہ ایک شہر کے لیے، نہ ایک گھر کے لیے، نہ ایک ملک کے لیے. فقط نظام امامت و ولایت عالمینی نظام ہے، عالمی نظام ہے. اس عالمی نظام کو قرآن نے ذکر فرمایا، رسول اللہ نے ذکر فرمایا، اور خود صاحب عصر نے ذکر فرمایا. یہ دعا جس کا میں نے ایک حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، دعائے افتتاح کے نام سے معروف ہے، چونکہ شروع ہوتی ہے اللہم افتتح ہو، میں آغاز کرتا ہوں تیری حمد کا اور ثنا کا تیرے نام و حمد کے ساتھ. اس وجہ سے اسے دعائے افتتاح کہتے ہیں. یہ دعا منقول ہے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے. اس دعا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. جب قم مقدسہ میں توفیق تھی، شرف نصیب تھا وہاں قیام کا اور طالب علمی کا، اس زمانے میں اس پوری دعا کی تفسیر کئی سال لگے. البتہ طلاب کی خدمت میں عرض کی تھی، جو شاید ضابط ہوئی ہوئی ہے، ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، لیکن کتابی شکل میں ابھی نہیں آئی. مکمل طور پر دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس دعا کی مکمل تفسیر مومنین کی خدمت میں آ جائے. اس دعا میں کئی حصے ہیں. اس کا ایک حصہ دعا کا، دعا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے ہے، اور دعا کا دوسرا حصہ حضرت نے مہدویت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. چونکہ دعا وہ مطلب بنتا ہے جو انسان کا ہم و غم ہو. مثلا آج کل آپ دعا کیا کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ کے ذہن پہ سوار ہو گئی ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو آج کل ہر جگہ جاتے ہیں، جی یہ بیمار ہے جی دعا کر دینا، التماس ہے دعا، جی ہر ایک سے کہتے ہیں دعا کرنا یہ ٹھیک ہو جائے. حالانکہ آپ کے دلچسپی کے ہزاروں موضوع ہیں، لیکن دعا فقط بیمار کے لیے کروا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میرے ذہن پر ہم و غم، میرے اعصاب پر یہی چیز سوار ہے، اس لیے میں دعا کرا رہا ہوں. اگر کسی کو بزنس میں کوئی نقصان ہے خدا نخواستہ تو وہ دعا کراتا ہے، جی آج کل کچھ کرائسز ہیں، آپ دعا کریں خدا توفیق دے اور مشکل حل ہو جائے. اگر اور کسی شعبے میں مشکل پیش آئے، وہ مشکل جو ترجیح اول کے طور پر ہو، جو سب سے نمایاں چیز ہو، جو انسان کے اعصاب و ذہن پر سوار ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں سے انسان کا دین بھی پہچانا جاتا ہے، اس کی شخصیت بھی پہچانی جاتی ہے. جیسے خواب ہیں، خوابوں سے سب چیز کھل جاتی ہے، سارے راز فاش ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے. خوب اچھا ہے نہ بتائیں اپنے خواب دوسروں کو تاکہ پہچانے نہ جائیں. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ستار العیوب نے، اور خواب کھول کے بتائیں گے تو پتہ چل جائے گا. خصوصاً اگر کوئی خواب جانتا ہے تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا سوچ والا ہے، کیسا انسان ہے. مثلا لالچی کو ایک طرح کے خواب آتے ہیں، بخیل کو ایک اور طرح کے خواب آتے ہیں، کنجوس کو الگ طرح کے خواب آتے ہیں، اور ہر ایک کے خواب الگ، اپنے اپنے خواب ہیں. اس کے بزدل کے الگ خواب ہیں، اور دوسرے آفتوں میں مبتلا انسانوں کے الگ خواب آتے ہیں.
خوابوں کی دنیا انسان کے انکشافات کرتی ہے باطن کا. اسی طرح دعائیں جو انسان کے منہ سے بے ساختہ نکلتی ہیں. کچھ تو ایسی ہیں جو ہم تبرکن پڑھتے ہیں, تعبدن پڑھتے ہیں, ثواب کی خاطر پڑھ دیتے ہیں, لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے. جس طرح عموماً آپ دیکھتے ہیں ماں گھر میں غصے میں آ کے بچے کے لیے بد دعا نکال دیتی ہے, تو مر جائے, تو غرق ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. لوری مائیں عموماً جو خیر مانگتی ہیں اللہ سے, وہ بچوں کے لیے یہی ہے. قبول نہیں ہوتی چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ایسے سنجیدہ نہیں ہے, جدی نہیں ہے, غصے میں کہہ رہی ہے, گھبرا گئی ہے ابھی, اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہے. ورنہ اگر قبول ہو جائے, بیڑا ابھی غرق ہو جائے گا, سارا مسئلہ وہیں خراب ہو جائے گا. یہ بیڑا چلتا رہے بہتر ہے, ایسی دعائیں نہ مانگے مائیں. لیکن بے ساختہ دعا بتاتی ہے کہ اس پہ کیا گزر رہا ہے, کس حالت میں, کیا پریشانی ہے, آج کل کس جھنجٹ میں پھنسا ہوا ہے. دعا انسان کی ذہنیت, انسان کی سوچ, انسان کا نظریہ کو کشف کرتی ہے. دعا بسا اوقات ڈائریکٹ, بعض اوقات انڈائریکٹ. اب آئمہ نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, یہ اس لیے نہیں سکھائی کہ آپ کی سوچ کی ترجمان ہیں, بلکہ اس لیے سکھائی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھو تاکہ آپ کی سوچ دعاؤں کی طرح بن جائے. چونکہ آپ سوچتے نہیں ہو, جن مغزوں سے یہ دعا نکلے وہ نہیں ہے ابھی آپ کی سوچ. آپ کچھ اور طرز کے لوگ ہو, جبکہ آپ کو دعا اور طرز کی مثلا دعائے کمیل پڑے, ہم میں سے کسی کی بھی ترجمانی نہیں ہے دعائے کمیل کے اندر. مولا علی کی ہے ہماری, لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے. مولا علی کیا چاہتے ہیں, خدا بندہ یہ گناہ بھی معاف کر دے, وہ گناہ بھی معاف کر دے, یہ بھی معاف کر دے, وہ بھی معاف کر دے. اے پروردگار تیری دوری برداشت نہیں کر سکتا. ظاہر یہ میری ترجمانی تو نہیں ہو رہی, کیوں کہ میں تو خدا سے دوری پہ ہی تو خوش ہوں, اس لیے تو عید بنی ہوئی ہے, اس لیے تو سارے کام کرتا ہوں کہ دور ہوں. اگر دوری ختم ہو گئی تو میرے تو یہ اللہ تللے سارے ختم ہو جائیں گے. یہ مولا علی ہیں, خداوند تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہر تکلیف برداشت ہو سکتی ہے, تیری دوری و فراق برداشت نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے یہ ہماری ترجمانی نہیں ہو رہی, ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, اے مومن یہ دعا مانگ تاکہ تیری سوچ اس طرح سے بن جائے, تیری ذہنیت اس طرح سے بن جائے, تیرا تفکر اس طرح سے بن جائے, تیری زندگی اس طرح سے بن جائے. دعائیں قالب ہیں, سانچہ ہیں, اور ہم مواد ہیں, میٹیریل ہیں. اس سانچے میں ڈلیں, دعاؤں کے سانچے میں ڈھالو اپنے آپ کو. ائمہ معصومین نے جو کچھ فرمایا ہے, ہم اپنے آپ کو نرم کریں. اس لیے دعا کے لیے نرم دل چاہیے, چونکہ سخت دل, سخت کھوپڑی ڈھلتی نہیں ہے, پگھلتی نہیں ہے. بعض ایسے ہیں بچپن سے لے کر ابھی تک ذرہ برابر چونٹی جتنا فرق نہیں آیا ان کو. جو غلط عادت بچپن میں تھی بڑھاپے تک وہی عادت ہے ان کے اندر, بدلتے نہیں ہیں. خوب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی تو قالب میں نہیں ڈلتا. قالب سانچہ, سانچے میں پگھلی ہوئی چیز ڈلتی ہے. سونا اور میٹل پہلے پگھلاتے ہیں, پھر سانچہ بناتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں, وہی شکل بن جاتی ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں وہ بنے جو اللہ کو پسند ہو تو ہمیں پگھلنا پڑے گا. عزیز من, ٹھوس حالت سے, اس منجمد حالت سے, پتھریلی حالت سے, جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہاری حالت پتھریلی ہو گئی, یہ سنگلاخ ہو گئی, یہ سنگ کی طرح ہو گئے ہو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, سختی میں تم پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہو. پتھر تو کسی قالب میں سانچے میں نہیں ڈلتا, پتھر کو جہاں ڈالو پتھر ہوتا ہے. پگھلی ہوئی چیز کو جہاں ڈالو ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے سانچہ ہے. دعائیں ائمہ کا سانچہ ہے, توحیدی سانچہ ہے, فرما ہے. اس کے اندر پگھلا ہوا انسان, نرم دل والا جب جاتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے دعا کا شکل ہے, جیسے دعا کا روپ ہے. جیسے مولا علی چاہتے ہیں مومن ویسا بن جاتا ہے. لیکن ہٹ درم مومن وہ دعا پڑھتا ہی نہیں ہے, دعا کی طرف آتا ہی نہیں ہے, سختی اپنی ختم نہیں کرتا, تبدیلی نہیں آتی, نرمی نہیں آتی اس کے اندر. ان دعاؤں کے اندر یہ تعلیم ہے. ایک اہم موضوع امام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو تمہارے سروں پہ سوار ہو جائے, پاکستانیوں کے سروں پہ سوار ہو جائے ایک موضوع. کیا موضوع؟ مہدویت. لیکن نہ صوفی مہدویت اور نہ عوامی مہدویت اور نہ کلامی مہدویت, قرآنی مہدویت.
مہدویت یعنی غلبہ دین، مہدویت یعنی حکومت عالمی جہانی اللہ کی، اسلام کی، تشیع کی عالمی حکومت کا نام، امامت کی عالمی حکومت کا نام مہدویت ہے۔ یہ چیز تمہارے اوپر چھا جائے، سوار ہو جائے تمہارے ذہنوں پر، اور جب کسی پر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے وہ ہر بہانے سے وہی بات کرتا ہے۔ بچے کے ذہن پہ موبائل سوار ہے، آپ پڑھائی کی بات کرتے ہو، موبائل کی بات کرتا ہے، آپ اس کو اسکول جانے کی بات کرتے ہو، موبائل کی بات کرتا ہے، آپ اسے بازار مارکیٹ میں کوئی چیز دینے بھیجنے دیتے ہو، وہ کہ موبائل لے کے دو مجھے، چونکہ اس کے ذہن پہ سوار ہے۔ آپ مہدویت آپ کے ذہنوں پہ سوار ہو جائے تاکہ آپ کا اصل ہم و غم بن جائے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے اس دعا میں امامت و مہدویت کو ذکر کیا ہے۔ یہ مہدویت کے بنیادی تعلیمات ہیں، ارکان ہیں، محور ہیں مہدویت کے، جو میں ظاہر ترجمہ ہی معلوم نہیں کتنا وقت باقی ہے ابھی کچھ وقت، چند جملے اس دعائے شریف کے آخری حصہ ہے اس دعا کا، جو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں آپ پڑھیں گے۔ دعا کا آخری حصہ یہ ہے، اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر۔ اے پروردگار، خود امام عصر فرما رہے ہیں، مومنوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگا کرو، یہ سوچ بناؤ، یہ نظریہ بناؤ، یہ آئیڈیالوجی بناؤ، یہ فکر بناؤ اپنی، کہ آپ کے ذہنوں کے اوپر یہ چیز سوار ہو جائے۔ خدا سے مانگو کہ اے پروردگار درود بھیج اپنے ولی امر پر، القائم المؤمل، قائم لقب ہے حضرت کا، اس کی تشریح عرض کیا کہ پہلے کی ہے، یہاں وقت نہیں، ہر جملے کو تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے۔ المؤمل، وہ جو منبع امید ہے تمام عالمین کے لیے۔ مہدویت تنہا امید ہے بشریت کے لیے، نجات کے لیے۔ اگر یہ امید نہ ہو تو یہ حالات انسان کو نابود کر دیں، مایوسی چھا جائے، ہر طرف شیاطین کا سایہ ہے، شیاطین کے اس سائے میں بھی مومن پھر بھی پر امید ہے، کیوں کہ ایک منبع امید کا خدا نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے المؤمل، امیدوں کا مرکز، امیدوں کا منبع، والعدل المنتظر، اور وہ عدل، وہ انصاف، وہ عدالت جس کا انتظار ہے۔ اے پروردگار اس پر درود بھیج، وحفہ بملائکتک المقربین، اے پروردگار ملائکہ مقربین سے اس کی تائید و نصرت فرما، وأیدہ بروح القدس، اور روح قدس کے ذریعے اس کی نصرت و تائید فرما، یا رب العالمین۔ یہ دعا کا پہلا، اس آخری حصے کا پہلا جملہ ہے۔ اللہم اجعلہ داعیہ الی کتابک، اے پروردگار اپنے اس ولی امر کو داعی بنا، دعوت دینے والا بنا کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، نظام قرآن کی طرف، والقائم بدینک، اور اپنے دین کا قائم بنا اس کو، یعنی دین کو قائم کرنے والا، دین کا سہارا، دین کو قیام، نظام دین قائم کرنے والا بنا۔ حضرت کا جو لقب ہے قائم، وہ اس عنوان سے ہے کہ دین کو قائم کرنے والا، نظام دین کو اقامہ کرنے والا، اس وجہ سے حضرت کا لقب علی الاطلاق قائم بن گیا ہے، چونکہ عالمی حکومت، نظام جہانی فقط حضرت نے قائم کرنا ہے، اس لیے یا حضرت کے زمانے میں قائم ہوگا، قائم بدینک، استخلفہ فی الارض، یہ وہی آیت ہے سورہ نور کی، اس کو دعا میں بدل دیا، وہ وعدہ خدا سے دعا بنا دیا کہ خدایا اب دے وہ وعدہ، استخلفہ فی الارض، اے پروردگار اسے زمین کا خلیفہ بنا، پوری زمین کا، کما استخلفت الذین من قبلہ، جس طرح گزشتگان میں سے بعض کو تو نے بنایا ہے، مکن لہو دینا، اے پروردگار اپنے ولی کے لیے، جس کو تو نے ولی بنایا ہے لوگوں کا، جس کو اختیار سونپ دیے ہیں تمام انسانوں کے و مومنوں کے، اس کے لیے دین کو محکم و مستحکم و مضبوط بنا، ایسا محکم و مستحکم کہ کوئی آندھی اس دین کو ہلا نہ سکے، اس کے ذریعے سے دین کو اتنا مضبوط فرما، الذی ارتضیتہ لہو، جو تو نے دین پسند کیا ہے،
अब्दिलहु मिन बाद खौफिही अमना, ऐ परवरदिगार खौफ के बाद, खतर के बाद, नाअमनी के बाद अमन करार दे और निजाम अमन बरपा कर, यअबुदुका ला युशरिक बिका शैया, ताकि तेरी इबादत कर सके और तेरा शरीक कोई भी न ठहराए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़हु व अअज़िज़ बिह, ऐ खुदा उसको इज्जत अता फरमा और उसको जरिया इज्जत बना। तू उसको इज्जत दे, तू उसको इज्जत अता कर और वो उम्मत की इज्जत का जरिया बन जाए। यहां इज्जत में थोड़ा सा जरूरत है वजाहत की, हर जुमले को जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें चूंकि आबाई तफसीर या आबाई मानी हमारे जहन में है। इज्जत हम ये कहते हैं कि जिससे सारे डरते हों, जिसकी बात सारे मानते हों, जिसको उठ के सलाम करते हो, कहते बड़ी इज्जत है इनकी, 4-6 आदमी बाजार में मुआशरे में जानते हो, सलाम ले लें, सलाम कर दें, झुक जाएं उसके सामने, जगह दे दें, उसको कहते हैं ये इज्जत है हमारी जो हमने बनाई हुई है। ये इज्जत नहीं है, इसको इज्जत नहीं कहते। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से अजीज है, ज़ाहिर है कि वो इज्जत जो लौरी है वो तो नहीं है अल्लाह के लिए कि अल्लाह के लिए उठ के खड़े होते हैं, 4-6 आदमी सलाम करते हैं, जगह दे देते हैं, ये तो नहीं, अल्लाह ताला के लिए काबिल तसव्वुर नहीं है ऐसी इज्जत। मुनज़्ज़ह है अल्लाह की जात। इज्जत, तवज्जो फरमाएं, इमाम फरमाते हैं कि खुदा से इज्जत तलब करो वली अम्र के लिए और एजाज तलब करो। इज्जत यह है कि ऐ परवरदिगार इतना मोहकम व मजबूत बना उसको कि कोई चीज असरअंदाज ना हो उसके ऊपर, कोई धमकी, कोई लालच, कोई रुकावट, कोई चीज उसमें रुसूख न कर सके, सिरायत न कर सके, रखना न कर सके, ऐसा मजबूत और मुस्तहकम बना। अजीज उसको कहते हैं, अजीज जिसके जात के अंदर कोई बुरी सिफत न जाए, बुरा ख्याल न जाए, ये इंसान अजीज है, साहिब इज्जत है। न कि जिसको सारे उठ के खड़े होकर सलाम करें उसकी इज्जत है, वो नहीं है अजीज। ये फिरौनियत भी हो सकती है, ये तकब्बुर भी हो सकता है, ये रऊनत भी हो सकती है, चूंकि उम्मन जब्बाबिरा व जब्बारों के लिए सारे उठ के खड़े होते हैं, सारे उनको सलाम करते हैं, सारे उनके सामने गर्दनें झुकाते हैं, लेकिन वो अजीज नहीं होते। जलील तरीन लोगों के लिए लोग उठ के खड़े होते हैं, इसको इज्जत नहीं कहते। अगर शक है वो बाप के लिए पेश आया होगा, आप जालिम तरीन फासिक फाजिर शराबी इंसान के लिए उठ के खड़े होंगे, मोमिन बस औकात मोमिन वो मसलहतों की खातिर करता है, किसी फासिक व फाजिर के लिए उठ के खड़ा हो जाता है। ये साहिब आए हैं, ये अफीसर आए हैं, ये फलां हैं, ये फलां ओहदा है, फलां रैंक है, फलां शख्स है। मोमिनीन को कई दफा करना पड़ता है ये काम, शराबियों के लिए, जवारियों के लिए, किमारियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए करते हैं लोग। ये तो इज्जत नहीं है। अगर कोई नहीं उठा आपके लिए, खूब नहीं उठा, आपकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको इज्जत नहीं कहते उठना बैठना। इज्जत यह है कि अगर एक बुराई सामने आए और वो बुराई आपको मुतासिर ना करे, आपको खींचे नहीं अपनी तरफ, आपके लिए कशिश ना हो उसके अंदर, आप अजीज हैं। अजीज कहते हैं सलाबत, सख्त। अगर जैसे पत्थर सख्त होता है उसके अंदर मेख ठोंके तो नहीं जाती, मट्टी में चली जाती है। मट्टी नरम है, जिल्लत नरमी को कहते हैं, इज्जत सख्ती को कहते हैं। जलील इसी वजह से जलील होता है कि हर कबाहत, हर रजीलत, हर फसाद, हर बुराई उसके अंदर घुस जाती है। टाइल के ऊपर आप पानी डाले नहीं जाता, क्योंकि टाइल अजीज है, सख्त है। रुतूबत नम नहीं जाती टाइल के अंदर, लेकिन मट्टी के अंदर चली जाती है, सीमेंट के अंदर चली जाती है, क्योंकि जलील है, नरम है। नरम है यानी इस बुराई को या इस कबाहत को जज्ब कर लेता है अपने अंदर। जलील वो है जो पस्ती को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। अजीज वो हैं जो पस्ती को अपने अंदर रखना, करने नहीं देते, अपने अंदर आने नहीं देते, वो अजीज हैं। जो लालच में आ जाए जलील हैं, जो लालच में ना आए अजीज है, क्योंकि लालच नहीं घुस सकी इसके अंदर। जिनको आसानी से बीवियां वरगला लेती हैं वो जलील है। इसी वजह से फारसी में अच्छा लफ्ज उनके लिए होता है जन जलील। जन जलील वो वसवसे करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं।
ان کے تابع ہو جاتے ہیں، زن ذلیل. عورتیں اسی طرح اگر شوہر کے اس میں آ جائیں، دام میں آ جائیں، فریب میں آ جائیں، وہ بھی اس طرح ذلیل ہے. عزیز، برائی نہ آئے تیرے اندر، قباحت نہ آئے تیرے اندر، رذیلت نہ آئے تیرے اندر، جرم نہ آئے تیرے اندر. ٹائل کی طرح ہو جا، جس طرح ٹائل کے اندر پانی نہیں جا سکتا، تیرے اندر برائی نہ جائے، اتنا سخت شفاف ہو جا. اللہ کے مقابلے میں نرم ہونا ہے، لیکن برائی کے مقابلے میں سخت. یہ عزیز ہے. اللہم اعزہ، اے خدا عزیز بنا اس کو. کوئی خطر، کوئی دشمن، کوئی آفت، کوئی غضن، کوئی شر اس کی حریم و اس کی محضر و بارگاہ تک نہ پہنچ سکے. وَأَعْزِزْ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے باقیوں کو عزت عطا فرما، مومنین کو، وہ امت کو عزت عطا فرما. اب عزیز پتہ چل گیا کہ امت کی عزت امامت سے ہوتی ہے. امامت کے بغیر کبھی کوئی عزت پر نہیں پہنچ سکتا. مال عزت تک نہیں پہنچاتا، تعلقات عزت تک نہیں پہنچاتے. عزت کا دروازہ و خزانہ امامت ہے. اعزہ واعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ، اے خدایا ناصر بن اس کا، وانتصر بہ، اور اس کے ذریعے امت کی نصرت فرما، اس کو ذریعہ نصرت فرما. وانصرہ نصرا عزیزا، اسے نصر عزیز، بہت ہی پرصلابت نصر عطا فرما. وافتح لہ فتحا یسیرا، اور بہت ہی آسان گشائش فتح اس کے لیے مقرر فرما. وجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار اپنی جانب سے بہت روشن و واضح دلیل و برہان اس کی حقانیت کے لیے پیش فرما. اللہم اظہر بہ دینک، اے خدا اپنے دین کے نصرت، ظہور، ظہر پشت کو کہتے ہیں. ظہیر جو پشتی بانی کرے، پشت پر ہو، مدد پہنچائے، نہ پشت سے خنجر مارے. جو پشت مضبوط رکھے انسان کی، جس طرح ہوتا ہے کہ میں آگے جاتا ہوں، میری پشت پہ رہنا محاورہ ہے، کنایا ہے، یعنی مدد کرنا میری. دین کو پشتیبان کی ضرورت ہے. اے پروردگار اپنے ولی امر کو دین کا پشتیبان بنا. اظہر بہی دینک و سنت نبیک، اے پروردگار اپنی سنت، اپنے نبی کی سنت کا اس کو ظہیر و مددگار بنا. حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، اس طرح سے اس کو مددگار و مضبوط فرما کہ کسی مخلوق کے خوف سے، توجہ فرمائیں یہ بہت اہم جملہ ہے، کسی مخلوق کے خوف سے ذرا برابر حق مخفی نہ رہ جائے. اتنا مضبوط بنا اس کو، اتنا طاقتور بنا اس کو. کسی مخلوق، وہ مخلوق امریکہ ہو، وہ مخلوق پورا نیٹو ہو، وہ مخلوق یورپی یونین ہو، وہ مخلوق ساری عرب دنیا ہو، وہ مخلوق صہیونسٹ ہو، وہ مخلوق کوئی بھی ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، وہ مخلوق عوام ہو، وہ مخلوق انجمن ہو، وہ مخلوق کوئی پیسے والا ہو، وہ مخلوق حکومت ہو، وہ مخلوق کوئی جابر سلطان ہو، وہ مخلوق کوئی بھی ہو. آج آپ کو پتہ ہے حق مخفی ہے. کس کے خوف سے؟ مخلوق کے خوف سے حق مخفی ہے. تشیع کے یہاں تقیہ کا عقیدہ ہے کہ دشمن سے جب خوف ہو جان کا، اس وقت کچھ چیزیں آپ پنہان رکھ لو، مخفی رکھ لو. ختم نہیں کرنا، ڈیلیٹ نہیں کرنا، صرف ان کو مخفی رکھنا ہے. بعض ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تقیہ میں، دین ڈیلیٹ کر دیا، صاف کر دیا. میں حالت تقیہ میں وہ بے دین بن جاتے ہیں. تقیہ میں بے دین نہیں بننا، دین رکھنا ہے، لیکن دین کو دوسروں کی نگاہوں سے مخفی رکھنا ہے، اور وہ دوسرے دشمن ہیں. لیکن عملی طور پر آپ گواہ ہیں، بتائیے عملی طور پر شیعہ آج دشمن سے نہیں ڈرتے. وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ خوف و جھجک نکل رہی ہے، بے خطر وہ بے باک ہوتے جا رہے ہیں، ڈر نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. ابھی بھی ہوں گے کچھ ڈرتے ہوں گے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ اب چھوٹے بچے بھی نہیں ڈرتے، چونکہ انہیں پتا ہے خوب یہ پرخطر زندگی میں رہنا ہے. لیکن ایک چیز سے بہت ڈرتے ہیں، عوام سے.
اگر ایک عالم خطیب ممبر پہ آ کے بیٹھے اور اسے کہو حق بیان کرو، نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ تقیہ ہے اس کا. کس سے؟ دشمن سے نہیں، سامنے بیٹھے ہوں سے، شیعوں سے، مومنین سے. مومنین کے ڈر سے بات نہیں کرتا، مومنین کے خوف سے بات نہیں کرتا. خوف اتنا شدید دہشت طاری ہے، بات نہیں کرتے. کہتے نہیں پراپوگنڈا ہوگا، بدنام کریں گے، تہمت لگائیں گے، گالی دیں گے، مجلس خراب کریں گے، بلائیں گے نہیں، ڈسٹرب کریں گے، فیس نہیں دیں گے، بزنس خراب ہوگا، کاروبار خراب ہوگا. یہ سب خوف ہیں. یہ کب ختم ہوں گے؟ یہ ان حرکتوں سے ختم نہیں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. یہ ختم ہوگا نظام امامت سے، حق کی حکومت سے. نظام ولایت میں آ کر حق کو اظہار کا موقع ملے گا. کیوں کہ نظام ولایت ہی اتنا مستحکم ہوگا کہ خلق کے ڈر سے حق ذرا برابر مخفی نہیں رہے گا. چونکہ خلق کا خوف نہیں ہوگا، صرف خالق کا خوف ہوگا، صرف اللہ کا خوف ہوگا. اس جملے پہ توجہ فرمائیے. اللہم اظہر بہی دینک، اے خدا اپنے دین کی مدد فرما، مضبوط فرما، اس کے ذریعے مدد فرما. وسنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق، ذرہ برابر، شے برابر حق مخفی نہ رہ جائے. مخافت احد من الخلق، تیری مخلوق میں سے کسی کے خوف سے ذرہ برابر دین مخفی نہ رہ جائے. اگر اس ہستی کا تائید نہ ہوئی، پشتی بانی نہ ہوئی، امامت کا نظام نہ ہوا، دین سارا ہی مٹ جائے گا. آدھا یا میں کہوں 1/4 دین دشمنوں کے خوف کی وجہ سے مٹ جائے گا اور باقی ماندہ دوستوں کے خوف سے. اس وقت تشیع میں دوستوں کا ڈر زیادہ ہے دشمنوں کے ڈر سے. آپ علماء شیعہ دیکھ لیں، انہیں پوچھے جا کے کس سے ڈرتے ہو؟ کہتے ہیں شیعوں سے، مومنوں سے ڈر لگتا ہے. خصوصاً جو اہل منبر ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کو تجربہ نہیں ہے شاید جو میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی تصدیق بھی پتہ نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن جس دن آپ دیکھیں عملی نمونہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منبر پہ بیٹھ کر حق بیان کرنا کتنا دشوار کام ہے دوستوں کے خوف سے. اس کے بعد ہے دعا. اب امام دعا سکھا رہے ہیں. دعا یعنی سوچ بنا رہے ہیں، تفکر بتا رہے ہیں، شخصیت ہماری بنا رہے ہیں. امام فرما رہے مجھے پتا ہے طاغوتوں کے دوران رہ کر تو یہ تمہاری سوچ نہیں ہے. تم کیا مانگتے ہو؟ نوکری، طاغوت کی نوکری، طاغوت کا لائسنس، طاغوت کے اندر ترقی، طاغوت کے نظام میں بہتری، طاغوت کے نظام میں کوئی میری جگہ بنے، ایڈجسٹمنٹ. یہ تمہاری دعائیں ہیں. چونکہ روزانہ دعائیں آپ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہو وہ امام عصر مشاہدہ کرتے ہیں، ساری دعائیں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا مانگتے کیا ہیں، طلب کیا کر رہے ہو. وہ آتے ہیں آ کر کبھی ہمیں کہتے ہیں مولانا دعا کریں. کیا دعا کریں؟ یہ بیٹا گیا ہے ادھر فلاں سمگلنگ کے لیے، دعا کریں کہ بس یہ سفر اس کا پکڑا نہ جائے، یہ دعا کریں. امام کا واسطہ دیں کہ ہمارا بچہ پکڑا نہ جائے. یہ فلاں کام کر رہے ہیں ابھی، یہ دعا کریں. یہ مثلا کسی کو چکر دے رہے ہیں، ہم دعا کریں کہ وہ سمجھے نہیں ہمارا چکر کیا ہے. ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں، بک نہیں رہی ہے، دعا کریں نکل جائے، ذرا بازار میں مارکیٹ میں آ جائے. یہ ہماری دعائیں ہیں. خوب یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ تمہاری سوچ کیا ہے. تم تو امامت کی طرف سوچ ہی نہیں رہے ہو. آپ تو یہی جگہ بنانے کے چکر میں ہو. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ اے پروردگار ہمیں امام حسین کا ساتھی بنا. آپ کہہ رہے ہو یہ یزید کے نظام میں ہی کوئی جگہ مجھے بھی دے دے ایک کرسی. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ علی آ جائے. آپ کہتے ہو یہ معاویہ کے ساتھ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے میری، یہی بھی کوئی مجھے بھی مل جائے، عہدہ مل جائے، رینک مل جائے. تفکر نہیں ہے تمہارا، سوچ نہیں ہے تمہاری. اب دعا جب صبح شام مانگو گے سوچ بھی بن جائے گی. دعا مانگا کرو ہمیشہ. یہ دعائے قنوت بناؤ اپنی، اے مومنین دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرو. یہ اسی دعا کا حصہ ہے. امام عصر کی دعا ہے، تعلیم دے رہے ہیں. یہ خود ایک مستقل دعا ہے، ہر جملہ ایک مستقل دعا ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. اے خدا
امام عصر بتا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اللہم انا نرغب، اے پروردگار ہم رغبت رکھتے ہیں شدید، چاہت رکھتے ہیں بہت شدید، خواہش رکھتے ہیں بہت شدید۔ اب توجہ فرمائیں، ہماری ترجمانی نہیں ہو رہی، ہماری فکر بنائی جا رہی ہے، چونکہ ہم تو یہ نہیں سوچتے، ہم کب سوچتے ہیں یہ باتیں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے پروردگار حکومت کریمہ کی شدید خواہش رکھتا ہوں، حکومت اسلامی امامت کی شدید رغبت رکھتا ہوں، بے چین ہوں اس کے بغیر، بے تاب ہوں اس کے بغیر، بے کل ہوں اس کے بغیر۔ ان نرغب الیکا، شدید رغبت میرے اندر پائی جاتی ہے اے پروردگار حکومت الہی، نظام الہی و نظام امامت میں۔ تو عز بها الاسلام و اہلا، وہ حکومت و دولت جس کے ذریعے اسلام کو عزت ہو، و اہلا اور اہل اسلام کی عزت ہو، مضبوط ہو، وتذل بها النفاق و اہلا، اور اے پروردگار جس کے ذریعے سے نفاق و منافق ذلیل ہو و سرنگون ہو، وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك، اور اے پروردگار ایسی حکومت جس میں میرا بھی ایک کردار ہو، وہ چاہیے، نہ کہ جس میں میں صرف غنیمت خور ہوں، کھانے والا ہوں، نہ، جس میں میں لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والا بنوں، والقادت الى سبیلک، اور لوگوں کو تیری راہ پر لانے والا رہنما بنوں، وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ، اور اے پروردگار ایسی حکومت جس کے ذریعے تو ہمیں دنیا و آخرت کی کرامت و شرف عطا فرما۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناہ وما قصرنا عنہ فبلغناہ۔ اب یہ دعا آپ نے سنی عزیز من، یہ ہماری سوچ بنانے کے لیے، ہم تو کبھی بھول کے بھی یہ دعا نہیں مانگے کہ خدایا ہمیں دولت اسلامیہ عطا فرما، ہم اسی دولت طاغوت میں جگہ مانگتے ہیں اللہ سے، یہاں جگہ دے، اس میں ہمیں فٹ کر، مجھے، میری نسل کو، میری اولاد کو، میرے جاننے والوں کو، میرے دوستوں کو یہاں فٹ کر۔ امام فرما رہے ہیں کہ نہ، اللہ سے دعا مانگو کہ رغبت رکھتا ہوں دولت کریمہ اسلامی میں، جو اسلام کو سربلند کرے و مسلمین کو، جو کفر و طاغوت و نفاق کو سرنگون کرے، جس میں وہ ذلیل ہو۔ عزیزان من، آج جتنے جتن کر لو، جتنا ظلم ہو رہا ہے، تشیع پورے عالم میں محاصرے میں ہے، فقط تشیع، باقی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ اگر ہو رہا ہے، مثلا کسی ملک میں دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ جنگ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جنگ میں جب آپ ٹارگٹ مارتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ سائیڈ میں جو ٹارگٹ نہیں ہوتے وہ بھی ہٹ ہوتے ہیں، اور یہ قانون ہے، یہ نہیں بچایا جا سکتا۔ آج تک کوئی جنگی فارمولہ ایسا کسی نے کشف نہیں کیا کہ جب آپ ٹارگٹ ہٹ کریں تو ساتھ میں اس کے پہلو میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ظاہر ہے فصلیں تباہ ہوں گی، مال مویشی ہے وہ مر جائیں گے، بے گناہ لوگ بھی مر جائیں گے، جو ٹارگٹ نہیں ہے ان کو بھی بالآخر صدمہ پہنچے گا، اور یہی کام ابھی ہو رہا ہے۔ اصل ٹارگٹ شیعہ ہے، یہ باور کر لیں آپ، یقین جان لیں آپ۔ ہماری ذہنی کیفیتیں معلوم نہیں کس وجہ سے ایسی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پہ یقین دیر سے آتا ہے جن پر جلدی آنا چاہیے، اور ان چیزوں پہ جن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے یقین، ان میں بہت جلدی یقین آ جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ فقط جتنے بحران فتنے دنیا میں کسی بھی جگہ ہیں، ان کا ہدف تشیع ہے، شیعہ ان کا ہدف ہے، اصل ٹارگٹ یہ ہے ان کا۔ اس ٹارگٹ کی خاطر جب وہ آتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، لشکر بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کے دائیں بائیں بھی کچھ نقصان تحمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کا مارجن رکھتے ہیں۔ آپ یہ طالبان اور یہ دہشت گردوں کے بیانات آئے دن سنتے رہتے ہیں، جب انہیں پوچھتے ہیں صحافی یا دوسرے ان کے اپنے لوگ کہ بھئی یہ بے گناہوں کو کیوں مارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتے، یہ ساتھ میں ہدف کے سائیڈ ایفیکٹس میں یہ شامل ہوتے ہیں، یعنی ہم ان کو نہیں ٹارگٹ کرتے لیکن یہ ہو جاتے ہیں ساتھ، اور یہ جائز ہے ہمارے لیے، وہ اپنے لیے جواز کے قائل ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے۔ دشمنان تشیع و دشمنان اسلام کہ واضح ہیں کون ہیں، غربی، عربی اور عبری، سیونسٹ، عرب نادان و جاہل آل سعود کی سرپرستی میں، اور
امریکہ کی سرپرستی میں مغرب، انہوں نے تشیع کے خلاف محاذ بنایا ہے، تشیع کو نابود کرنا ہے، محو کرنا ہے، نظام ولایت و امامت کو محو کرنا ہے، سارا منصوبہ یہی ہے۔ باقی اس کے ارد گرد حاشیے ہیں جن کا شکار دوسرے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کس طرح تحفظ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے؟ تشیع کیوں مٹانا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ پہلے پڑھ لیا ہے۔ تشیع وہ مکتب ہے جس کے اندر اس کے امام نے اور قرآن نے ان کو عالمی حکومت کے قیام کا حکم دیا ہوا ہے، جن کو اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہ۔ وہ یہ تشیع کا منشور ہے، یہ انہوں نے پہلے پڑھ لیا، انہوں نے ایسے اسٹڈی سرکل بنائے جنہوں نے یہ ڈھونڈ کے یہ عبارتیں اور دعائیں اور یہ سب کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیوں میں اور مستقل سیاسی اداروں میں بنے ہوئے ہیں جو صرف تشیع کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ آگاہی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی گمان سو سے نہیں عرض کر رہا، باقاعدہ اپنی رپورٹس نکال کے دیتے ہیں کہ تشیع کے اندر کیا کیا ہے، ڈھونڈ لیا انہوں نے، پوٹینشیل تشیع کا کشف کر لیا، اور سب سے مضبوط ترین چیز جو تشیع کے اندر ان کو ملی، جو ان کے نظام سے بالکل سامنے ٹکراتی ہے، وہ ہے تشیع کے پاس مہدویت، ڈاکٹرین مہدویت کی، نظام مہدویت و امامت پورے عالم و جہان کے لیے۔ وہ بھی اپنا ورڈ آرڈر لے کر آئے، ان کے پاس بھی عالمی نظام ہے۔ ان کے عالمی نظام کے سامنے صرف ایک عالمی نظام ہے، اس لیے اس عالمی نظام کا پہلے صفایا کیا جائے تاکہ ان کا عالمی نظام قیام پذیر ہو جائے۔ ظاہر ہے رسوماتی مذہب اور آبائی سوچ والوں کے لیے یہ اجنبی دین ہے، یہ جو دعائے افتتاح میں ہے، یہ جو امام عصر کا دین ہے، یہ امامت، یہ اجنبی ہے، یہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ ایک جملہ جو نکلتا ہے ایسے افراد کے منہ سے، یہ تو آج تک ہم نے یہ نہیں سنا، خوب نہیں سنا، میں بھی کہتا ہوں نہیں سنا، چونکہ سنانے والا ہی کوئی بھی نہیں تھا، کوئی آیا سنانے والا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا، اے پروردگار ہم نے سنا ہے ایک منادی ندا دے رہا تھا، اے لوگوں مومن ہو جاؤ، ہم مومن ہو گئے، لیکن وہ منادی ابھی پاکستان نہیں آیا۔ وہ سنائے ہمیں اصل دین، پھر ہمیں بھی باور ہو جائے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، اصل دین ہے۔ عالمی نظام ہے مہدویت، عالمی نظام ہے امامت، جس کا وارث شیعہ ہے، جس کی وراثت تشیع کے پاس ہے، وہ امین شیعہ ہے، اس لیے شیعہ ختم ہونا چاہیے۔ باقیوں کے پاس نہیں ہے، باقیوں کے پاس مذہب بھی ایسا ہے، تفکر بھی ایسا ہے کہ وہ کسی بھی طاغوت کے غلام بن سکتے، چونکہ ان کے ہاں ہے السلطان ذل اللہ، حاکم جیسا بھی ہو، فاسق و فاجر، وہ اللہ کا سایہ ہے تمہارے سروں کے اوپر۔ آل سعود اللہ کا سایہ ہے، یو اے ای کا حاکم اللہ کا سایہ ہے، کویتی شیخ اللہ کا سایہ ہے ان کے سروں کے اوپر، صدام اللہ کا سایہ، چونکہ مذہب ان کو بھی بتا رہا ہے کہ طاغوت اللہ کا سایہ ہوتا ہے، لیکن تشیع کو دین قرآن کیا بتاتا ہے کہ نہ، طاغوت خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ تشیع واحد مکتب ہے جس کے اندر گنجائش نہیں ہے طاغوت پرستی کی، اور یہ پوٹینشل انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ ظاہر ہے رسوماتی تشیع میں یہ مطلب نہیں ہے، وہ آبائی سلسلہ ہے۔ رسومات یہ تعلیمات ائمہ ہدی ہیں، قرآن جن کے اندر موجود ہے اور دعائیں جن کے اندر موجود ہیں۔ خب عزیز من، اتنا اہم موضوع ہے مہدویت و امامت، جس سے ہم بالکل لا تعلق، اور ہم نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں امام کا نام لینے والے، امام کو پرسہ دینے والے، امام کے بس یہ کافی ہے، اتنا تعلق امامت سے کافی ہے، ائمہ کو بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے اور ہم بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ بھلے زندگی ہم نے گزارنی ہے، کاروبار ہم نے کرنا ہے، تعلیم ہم نے لینی ہے، بچے ہم نے پڑھانے ہیں، سیاست ہم نے کرنی ہے، وہ سب یہاں پاکستان میں ایک سے ایک بڑی پارٹی موجود ہے، ان کے ساتھ مل کر کریں گے۔ امامت تبرک کے لیے ہے، ثواب کے لیے ہے، التماس دعا کے لیے ہے، طلب حاجت کے لیے ہے، اور ان چیزوں کا رائے حل ہے۔ نہ عزیز من، امامت زندگی کی زمامت کا نام ہے، زعامت کا نام ہے۔ امامت
امام یعنی تیری زندگی کا مکمل اختیار رکھنے والا الہی نمائندہ، جس کو خدا نے تیری زندگی سپرد کر دی ہے. تو ہر ایک کے سائے میں نہیں رہ سکتا. جیسے ہر چیز کھا نہیں سکتے، کھا سکتے ہیں آپ ہر چیز؟ ادھر ابھی کوئی چیز پکا کے لے آئے آپ کے سامنے رکھیں، اگر کہہ دیں جی کہ یہ غیر حلال شے ہے، کہ جی کھاؤ، بسم اللہ کرو، کھانے کا ٹائم ہے، افطار کا ٹائم ہے، کھاؤ، بڑی لذیذ ہے. نہیں کھا سکتے. کیا رجے بھائی کیوں کھائیں؟ کیا پیٹ خراب ہوگا؟ نہیں، پیٹ خراب نہیں ہوتا. حرام چیزیں جو اس وقت بہت سارے فوڈ سینٹر بنا کے دے رہے ہیں، میک ڈونلڈ اور دوسرے، وہ گدے، شیخو پورہ، لاہور گجرانوالہ میں گدے پک رہے ہیں، آج تک کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوا. شاید پیٹ اور مضبوط ہوتا ہے گدے کا گوشت کھانے سے، اور زیادہ ٹف ہوتا ہے. پیٹ خراب نہیں ہوتا. پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں منع ہے، شریعت میں منع ہے. تو شریعت میں فقط یہ چٹنی منع ہے تیرے لیے؟ شریعت میں فقط یہ ایک انگلی ڈبو کے منہ میں چوسنا منع ہے تیرے لیے؟ یہ ایک گھونٹ فقط شریعت نے منع کیا ہے؟ شریعت نے تو تیرے لیے بہت کچھ منع کیا ہے. شریعت نے تیرے لیے نظام منع کیا ہے، طاغوتیت کو منع کیا ہے، حکومتوں کو منع کیا ہے، حکمرانوں کو منع کیا ہے، تعلقات کو منع کیا ہے. وہ سارے جائز قرار دیے ہیں. چٹنی نہیں کھاتا تو. نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کچھ دن لے لیا، کچھ چھوڑ دیا. جیسے اس مومن کے بقول کے ایک یہاں سے گیا مومن جرمنی میں، انہوں نے دعوت کی، ان کی جرمنی دعوت کی، اور اس میں خنزیر بھی تھا، اور اس میں شراب بھی تھا، اور اس میں سب تھا. یہ جو نیا مومن پاکستانی گیا تھا، اس نے جب انہوں نے بتایا کہ یہ خنزیر ہے، تو اس نے وہ لا حول ولا قوہ کہہ کر پلیٹ ڈونگا پیچھے کیا اور شراب کی بوتل آگے کر کے اس نے کہا کہ یہ کیا حرام مجھے کھلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ حرام ہے تو وہ حلال ہے، وہ جو اٹھایا ہے تو نے، وہ بھی تو حرام ہے، تو وہ بھی حرام ہے. اگر چند چھوٹی چھوٹی چیزیں حرام چھوڑ کے اور بڑے بڑے حرام مرتکب ہو جائیں، اس سے تو انسان حرام سے نہیں بچتا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی مونچھ پر امر بالمعروف کر کے اور طاغوت کے بارے میں چپ رہ کے تم یہ سمجھو کہ امر بالمعروف ہو، غلط فہمی میں مبتلا ہو. ریڑھی والے کو کہو او بھائی صحیح تولو، خبردار ملاوٹ نہیں کرنا، بیچارے دودھ والے کو اس سے زبردستی آپ یہ کام لے کے 2 روپے میں اسے چھین لو، اسے سارا دن ریڑھی والے کو سکھاؤ. لیکن جو جابر حکمران ہے اس کے سامنے کلمہ حق نہ کہو، اور پھر ہم خوش ہوں جی ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں نا، اوپر سے شروع کرو، اوپر سے شروع کرو، نیچے خود ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹی غلطی ہے خود ٹھیک ہو جائے گی جب بڑی غلطی ٹھیک ہو جائے. حکومتیں ٹھیک کرو، تمہارے گلی محلے کے مسائل خود ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نظام امامت ذہنوں میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا، رغبت کے لیے بنایا کہ رغبت پیدا کرو اس نظام کے اندر. افسوس ہے رغبت نظر نہیں آتی، اور اس سے زیادہ افسوس ہے کہ جب امامت کی بات کی جائے تو باقاعدہ شیعہ نام نہاد باز امامت کے مقابلے میں باقاعدہ مقاومت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے طاغوتیت کا، ترجیح دیتا ہے طاغوتیت کو، رد کرتا ہے. آپ باور کریں گے ایک مولانا نے امامت کے نظریے کو رد کیا کہ امامت کا نظریہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے. شیعہ مولانا نے رد کیا کہ نہیں ہے، اس زمانے کے لیے ہے ہی نہیں، اس زمانے کے لیے جمہوریت ہے، یہ بہترین اسلامی نظام ہے. یہ مولانا ہے جس نے مال امام کھا کے کتاب لکھی ہے. امام فرماتے رغبت پیدا کرو. یہ امام عصر، امام جو اس وقت زمانہ غیبت کے امام ہیں، فرما رہے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی محمد. ظاہراً اذان کا وقت قریب ہو گیا ہے، تیاری کریں مومنین وضو نماز کے لیے.